وصل على محمد وآل اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مقتدانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی صباح یوم الدین اما بعد فقد قال الامام علی علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ ویحسن ادبہ وان یعلمہ القرآن۔ ناظرین محترم، سامعین محترم، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسے شہزادے کا ذکر کرنا ہے کہ وہ شہزادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں جوانان جنت کے سردار ہیں اور آیت تطہیر کے ایک مصداق ہیں، اور اس طریقے سے بہت سے قرآنی آیات ہیں کہ جن کے مصادیق میں سے ایک مصداق وہ شہزادہ کہ جس کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے مولا کائنات علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹے کا حق باپ کے اوپر کیا ہے۔ فرماتے ہیں مولا کہ حق الولد علی الوالد، بیٹے کا حق باپ کے اوپر یہ ہے کہ ان یحسن اسمہ، کہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹے کا اچھا نام رکھے، صرف نام نہ رکھے، اچھا نام رکھے، اور اچھا نام وہ نام ہوتا ہے جو اہل بیت اور ائمہ علیہم السلام کے نام پہ رکھا جائے۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ وَأَن يُحْسِنَ أَدَبَهُ، کہ اپنے بیٹے کو بہترین ادب سکھائے، اچھا ادب سکھائے، دوسروں کا اور بڑوں کا احترام کرنا سکھائے، کس طریقے سے محفل میں بیٹھا جاتا ہے وہ سکھائے، یعنی ہر طریقے سے اپنے بیٹے کو ادب سکھائے۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو قرآن مجید کی تعلیم عطا کرے۔ یہ تین حق ہیں بیٹے کے باپ کے اوپر کہ جب باپ کو چاہیے کہ ان حقوق کو ادا کرے۔ لہٰذا جو پہلا حق ہے اس کی حوالے سے، جو پہلا حق ہے اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ باپ کے اوپر بیٹے کا حق یہ ہے کہ باپ کو چاہیے کہ بیٹے کا اچھا نام رکھے۔ لہٰذا جو مولا کائنات مومنین کو اور قیامت تک آنے والے محبین کو اور شیعان حیدر کرار کو یہ پیغام اور یہ درس دے رہے ہیں کہ اپنے بچوں کا اچھا نام رکھو، تو کیا یہ ممکن ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے گھر اگر کسی بیٹے کی ولادت ہو تو کیا وہ اس کے لیے بہترین نام نہیں رکھیں گے؟ کیوں نہیں؟ وہ ہر بات کو اور ہر پیغام کو بیان کرنے سے پہلے اس پیغام پہ عمل کرتے ہیں، کیونکہ اثر اسی وقت ہوتا ہے اپنے کلام کا اور اپنے قول کا جب انسان اس پیغام پر اور اس قول پر عمل کر سکے۔ لہٰذا بہترین نام رکھو اپنے بچوں کا۔ لہٰذا تاریخ اور روایات میں ملتا ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے تو ایک مرتبہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا مولا کائنات کی خدمت میں عرض کرتی ہیں، یا علی سمی ہو، اے علی میرے بیٹے کا کچھ نام رکھیے۔ تو جیسے ہی مولا کائنات نے یہ سنا تو ایک مرتبہ مولا کائنات کہتے ہیں کہ دیکھو میں نام رکھنے کے سلسلے میں رسول اللہ سے سبقت نہیں کر سکتا، لہذا رسول نام رکھیں گے۔ رسول گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ رسول نے ایک مرتبہ مولا کائنات سے پوچھا، یا علی کیا آپ نے اس بیٹے کا کوئی نام رکھا؟ تو مولا کائنات نے کہا، یا رسول اللہ ہم آپ پہ کیسے سبقت کر سکتے ہیں نام کے سلسلے میں۔ جیسے یہ جملہ رسول نے سنا، امام حسن کو اپنے ہاتھوں میں لیا
اور روایت کا جملہ ہے کہ ادخلا لسانہ فی فمہ، کہ اپنی زبان کو امام حسن کی منہ میں اور دہن مبارک میں داخل کیا۔ فمسہ الحسن، امام حسن علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کو چوسنا شروع کیا، اور جب سیراب ہو گئے امام حسن علیہ السلام تو ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں رسول مولا کائنات رسول سے فرمانے لگے، یا رسول اللہ، ہم نے نام نہیں رکھا کیونکہ ہم آپ کے اوپر سبقت نہیں کرنا چاہتے تھے، آپ نام رکھیے ہمارے فرزند کا۔ تو رسول نے فرمایا، یا علی، جس طریقے سے آپ مجھ پہ سبقت نہیں کرتے ہیں اسی طریقے سے میں اللہ پہ سبقت نہیں کروں گا، میں چاہتا ہوں میرے بیٹے کا نام اللہ رکھے۔ جیسے ہی مولا کائنات اور رسول اللہ میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اچانک اللہ نے جناب جبریل کی طرف وحی کی اور ایک جملہ کہا، اے جبرائیل، میرے نبی کے گھر میں ایک فرزند کی ولادت ہوئی ہے، لہٰذا آپ زمین پر جائیے، وَحَنِّهُ مِنِّي وَمِنْكَ، اور آپ نبی کو مبارکباد دیجئے میری طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی، وَقُلْ لَهُ، اور نبی سے یہ عرض کیجئے گا، اِنَّ عَلِيًّا مِنْكَ بِمَنزِلَةِ ہارون من موسیٰ، کہ علی کو آپ سے وہی منزلت اور وہی نسبت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، لہٰذا نبی سے کہیے گا کہ علی کے بیٹے کا وہ نام رکھے جو ہارون کے بیٹے کا تھا۔ جیسے ہی جبریل نے یہ حکم پروردگار کو سنا تو زمین پہ نازل ہوئے، نبی کی خدمت میں آئے، نبی کو تہنیت دی، مبارکباد دی، اور مبارکباد دینے کے بعد کہا کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ آپ اس بیٹے کا وہ نام رکھیے کہ جو جناب ہارون کے بیٹے کا نام تھا، کیونکہ علی مثل ہارون ہیں، تو جو علی مثل ہارون ہیں، لہذا جو ہارون کے بیٹے کا نام ہوگا وہی اس علی کے بیٹے کا نام ہوگا۔ تو جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ سنا جبریل کی زبانی، تو ایک مرتبہ رسول فرماتے، جبرائیل، میں کیا نام رکھوں؟ کیا نام تھا ہارون کے بیٹے کا؟ تو ایک مرتبہ جناب جبریل نے کہا ہارون کے بیٹے کا نام شبر تھا، عبرانی زبان میں شبر تھا، تو جیسے جس کو ہم اردو زبان میں شبر کہتے ہیں، عبرانی زبان میں اس کو شبر کہتے ہیں۔ تو جناب جبریل نے کہا کہ جناب ہارون کے بیٹے کا نام شبر ہے، لہذا بیٹے کا نام شبر رکھیے۔ تو نبی نے فرمایا عربی زبان میں اس کا کیا ترجمہ ہو سکتا ہے؟ وہ لفظ جو عربی زبان میں اس معنی کو ادا کرے وہ کون سا لفظ ہوگا؟ تو فوراً جناب جبریل نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ اس بیٹے کا نام حسن رکھیے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام کا نام بحکم خدا امام حسن علیہ السلام کا نام حسن رکھا، اور اس طریقے سے امام حسن کا نام امام حسن ہوا۔ اور جناب جابر ابن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں، جناب جابر روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ انما سمی الحسن حسنن، کہ امام حسن کو حسن اس لیے کہا گیا اور حسن کا نام اس لیے حسن رکھا گیا۔ جناب ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سمی الحسن حسنن، جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ سمی الحسن حسنن، کہ امام حسن کو حسن جو نام دیا گیا ہے وہ اس لیے دیا گیا ہے لأن بالاحسانات قامت السماوات والارض، اس لیے کہ احسان کے ذریعے سے زمین و آسمان قائم ہیں، لہٰذا امام حسن کا نام اس لیے حسن رکھا گیا۔ ناظرین محترم، اگر آپ دیکھیں کہ امام حسن علیہ السلام کی کیا منزلت ہے، کیا عظمت ہے، تو آپ دیکھیں کہ امام حسن علیہ السلام کی عظمت اگر ہم کو جاننا ہے تو رسول کی زبانی ہم جانتے ہیں کہ رسول بتائیں گے امام حسن کی عظمت کیا ہے، کیونکہ رسول جب بیان کریں گے تو رسول اپنے طرف سے بیان نہیں کریں گے، اپنے دل سے بیان نہیں کریں گے، اپنی خواہشات سے بیان نہیں کریں گے، رسول جو بھی کلام کریں گے وہ وحی الہی ہوگی، وہ پروردگار
سرکار عالم کا کلام ہوگا، اس لیے کہ نبی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ دیکھو میرا حبیب جب گفتگو کرتا ہے تو یہ گفتگو اپنی طرف سے نہیں کرتا ہے، اپنی مرضی اور خواہشات سے نہیں کرتا ہے، یہ جو بولتا ہے وہ یہ خدا ہوتی ہے، لہذا وحی کی زبانی میرا نبی کلام کرتا ہے۔ تو آئیے نبی سے پوچھتے ہیں کہ امام حسن کی عظمت کیا ہے۔ نبی امام حسن علیہ السلام کی عظمت کے سلسلے میں بتاتے ہیں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، کیا جب وہ اس لیے اشکال کرتے ہیں، منشأ اشکال یہ ہے کہ جنت کے اندر سارے لوگ جب جائیں گے، بوڑھے ہوں، ضعیف ہوں، جو بھی لوگ ہوں، جب جنت میں جائیں گے تو جوان ہو کر کے جائیں گے۔ نبی اور علی بھی جنت میں جائیں گے، مولائے کائنات جب جنت میں جائیں گے، 63 سالہ زندگی ہے مولائے کائنات کی، مولائے کائنات جب اس دنیا سے گئے ہیں تو ضعیف تھے، بوڑھے تھے، ضعیف تھے، لیکن جب جنت جائیں گے، جب جنت کے بانٹنے والے ہیں مولائے کائنات، لیکن جب جنت جائیں گے مولائے کائنات تو مولائے کائنات بھی جوان ہوں گے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہوں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ حسن و حسین علی کے بھی سردار ہو؟ عزیزان گرامی، ہر حدیث کے کچھ نہ کچھ رخ ہوا کرتے ہیں۔ حدیث کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے یہ بیان کرے کہ امام حسن مولائے کائنات علیہ السلام سے افضل ہیں۔ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مولائے کائنات سے امام حسن علیہ السلام افضل ہیں، بلکہ اس حدیث کے باوجود بھی امام حسن علیہ السلام سے افضل مولائے کائنات علیہ السلام ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ سوال اس لیے ہو رہا ہے، اشکال اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ سائل نے، سوال کرنے والے نے روایت کو مکمل نہیں پڑھا ہے۔ اگر روایت مکمل پڑھتا تو اس کو کبھی اس کے ذہن میں کبھی یہ سوال نہیں آتا۔ رسول نے صرف اتنا نہیں کہا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اگر یہاں تک کہتے تو سائل کے ذہن میں یہ سوال آتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسن اپنے باپ سے بھی افضل ہو جائے، بہتر ہو جائے۔ اس لیے نبی نے اس سوال کے آنے سے پہلے جواب دے دیا اور فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما، اور یاد رکھنا حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، لیکن ان کے باپ علی ان دونوں سے بھی بہتر ہیں۔ لہٰذا یہ قرینہ متصلہ ہے جو اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ حسن و حسین تو جوانان جنت کے سردار ہیں، لیکن علی ابن ابی طالب ان دونوں سے افضل اور ان دونوں سے بہتر ہیں۔ عزیزان گرامی اور ناظرین محترم، یہ ایک حدیث کا رخ ہے کہ جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اب نبی کا یہ جملہ نبی نے اپنی خواہش سے نہیں بولا، بلکہ اللہ نبی کی زبانی کہلوا رہا ہے کہ اپنے صحابہ سے کہہ دیجئے کہ حسن و حسین کوئی عام نہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور کبھی کبھی امام حسن علیہ السلام کے بارے میں رسول فرماتے ہیں الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، کہ میرے بیٹے حسن و حسین امام ہیں، چاہے دونوں جنگ کریں یا دونوں صلح کریں، جب جنگ کریں تب بھی دونوں امام ہیں، جب صلح کریں تب بھی امام ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر حسن صلح کریں گے تو امام نہیں ہوں گے، جب جنگ کریں گے تبھی امام ہیں، نہیں، نبی نے یہ نہیں کہا کہ جب صلح کرے تو امام نہیں، جب جنگ کرے تبھی امام نہیں۔ فرمایا الحسن والحسین امامان قاما تسنیہ کا صیغہ ہے، وقعوا قعدا یہ بھی تسنیہ کا صیغہ ہے۔ حسن و حسین امام ہیں، حسن و حسین امام ہیں، چاہے دونوں جنگ کریں یا دونوں صلح کرے، یعنی امام حسن کا جنگ کرنا، امام حسین علیہ السلام کا جنگ کرنا یا صلح کرنا، دونوں ہی صورت میں امام حسین بھی امام ہیں۔ اور اگر امام حسن نے صلح کی، جنگ نہیں کی، اس کے باوجود بھی امام حسن علیہ السلام امام ہیں۔ لہٰذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر صلح کر لی تو وہ امام نہ رہے، جب جنگ کرتے تبھی امام تھے، نہیں، حدیث کہتی ہے کہ حسن و حسین امام ہیں، چاہے وہ جنگ کرے، چاہے دونوں جنگ کرے یا چاہے دونوں صلح کر لے۔ اس قدر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تواتر سے حدیث موجود ہے، اور یہاں تک فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں امام حسن کو مخاطب ہو کر کے، کہتے ہیں اور اپنا ہاتھ بلند
بلند کرتے ہیں اللہ کی جانب، پروردگار عالم کی جانب ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں اللہم انی احبہ و احب من یحبہ، اے میرے معبود مجھے حسن سے محبت ہے، اے میرے معبود مجھ کو اپنے بیٹے حسن سے محبت ہے، اے میرے معبود تو بھی اس سے محبت کرنا جو حسن سے محبت کرے، کیوں؟ اس لیے کہ مجھے اس سے محبت ہے جو حسن سے محبت کرتا ہے۔ اور کس قدر محبت ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ جس طریقے سے نانا کو نواسے سے محبت ہوتی ہے اس طریقے سے امام حسن سے رسول اللہ کو محبت تھی، نہیں، رسول اللہ کو امام حسن سے صرف نانا اور نواسے کے تعلق سے محبت نہیں تھی، بلکہ نبی کا ہر عمل عمل رسالت ہے، نبی کا ہر عمل عمل نبوت ہے، لہٰذا نبی نے جو کام بھی کیا ہے نبوت کا تقاضا تھا ایسا کیا جائے، اور رسول نے ہر موقع پر امام حسن کی محبت کا اظہار کیا ہے، لہٰذا تاریخ میں ملتا ہے کہ امام عید کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن کو اپنے کاندھے پہ اٹھائے ہوئے تھے۔ تو ایک مرتبہ جیسے ہی رسول بازار کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ایک انسان نے رسول کو دیکھا، تو ایک مرتبہ کہتا ہے کہ نعم المرکب یا غلام، اے بیٹے کتنی اچھے، ایک مرتبہ اس انسان نے کہا اے بیٹے کتنی اچھی سواری ہے، کتنی اچھی سواری ہے، تو رسول نے جیسے یہ جملہ سنا اس کی زبان سے کس نے کہا ہے کتنی اچھی سواری ہے، یعنی اس کی نگاہ رسول کی طرف تھی، وہ رسول کی تعریف کر رہا تھا کہ کتنی اچھی سواری ہے، تو فوراً نبی نے کہا لا تقل، یہ نہ کہو کتنی اچھی سواری ہے بلکہ کہو نعم الراکب، کتنا اچھے سوار ہیں، یعنی امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں نبی برداشت نہیں کرتے ہیں کہ کوئی حسن کی میرے ہوتے ہوئے کوئی حسن علیہ السلام کی فضیلت نہ بیان کرے، لہذا جیسے ہی اس نے کہا کتنی اچھی سواری ہے تو رسول نے فرمایا یہ نہ کہو کتنی اچھی سواری ہے بلکہ یہ کہو کتنے اچھے سوار ہیں۔ ناظرین محترم، اسی لیے نبی نے ہر مقام پر امام حسن علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ آئیے آپ کی خدمت میں ایک ایسے واقعے کی طرف اشارہ کروں جس میں امام حسن علیہ السلام نے بھی محبت نبی کا اظہار کیا ہے، لہذا تاریخ میں ملتا ہے اور روایات میں ملتا ہے کہ ایک انسان، ایک بدو نبی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اور ظاہراً روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نبی کا چاہنے والا نہیں تھا، نبی پر ایمان نہیں رکھے ہوئے تھا۔ جیسے ہی نبی نے اس کو دیکھا تو ایک مرتبہ نبی نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ دیکھو وہ انسان آ رہا ہے کہ یکلمہ بکلام غلیظ، وہ ایسا کلام کرے گا جو غلیظ کلام ہوگا، جو اچھا کلام نہیں ہوگا، تم سب کے سب اس کے کلام کو سننا تو کچھ نہ کہنا۔ ایک مرتبہ وہ قریب آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے ایکم محمد، تم میں سے محمد کون ہے؟ تو جیسے ہی اس نے کہا تم میں سے محمد کون ہے، تو صحابہ نے کہا تم کو کیا کام ہے محمد سے؟ تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا میں محمد ہوں، تو جیسے ہی کہا میں محمد ہوں، ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے کہ تم یہ گمان کرتے ہو تم اللہ کے نبی ہو اور تم انبیاء پہ جھوٹے الزام لگاتے ہو جبکہ تمہارے پاس کوئی برہان اور دلیل نہیں ہے اپنی نبوت کے اوپر۔ تو جیسے ہی یہ جملہ نبی نے سنا تو ایک مرتبہ نبی نے کہا کہ اگر میں برہان پیش کروں، دلیل پیش کروں اور ایسی دلیل پیش کروں کہ جو تمہیں قانع کر دے گی تو کیا مجھ کو نبی مان لو گے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں نبی مان لوں گا۔ نبی نے کہا اگر میرے بدن کا ٹکڑا، اگر میرے بدن کا جز اور میرے بدن کا ٹکڑا گواہی دے گا کہ میں نبی ہوں تو کیا مان لو گے؟ تو ایک مرتبہ کہتا ہے اوا یتکلم عضو، کیا کبھی بدن کا ٹکڑا بھی بولتا ہے؟ تو نبی نے کہا ہاں بدن کا ٹکڑا بھی بولتا ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ سنا کہ بدن کا ٹکڑا بھی بولتا ہے تو ایک مرتبہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن یا حسن قم، جیسے ہی اس کے جملے کو نبی نے سنا ایک مرتبہ نبی فرماتے ہیں اے حسن کھڑے ہو جاؤ اور اس کو جواب دو، یعنی حسن کے بارے، امام حسن کے بارے میں نبی کہنا یہ چاہتے ہیں لوگوں حسن میرا ٹکڑا ہے، حسن میرا ٹکڑا ہے، اگر تم کو جواب چاہیے تو میرے بدن کا ٹکڑا حسن تم کو جواب دے گا۔ لہٰذا تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسن اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور ایک مرتبہ اس کے قریب آ کر کے اس نے کہا کہ تم مجھ سے کیا کلام کرو گے؟ امام حسن نے جیسے ہی جملہ سنا کہ وہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے کیا کلام کرو گے، امام حسن نے کہا کہ جو تیرا ارادہ ہے تیرے ارادے کو انشاءاللہ میں پورا کر کے یہاں سے بھیجوں گا اور تو ایمان لے کر کے جائے گا، لیکن یاد رکھ تو نے یہاں پر کسی
تو نے یہاں پر کسی ایسے انسان سے سوال نہیں کیا ہے جو غبی اور بے وقوف ہے، تو نے اپنے زمانے کے عالم اور فقیہ سے سوال کیا ہے۔ تو یاد رکھ، نبی سب سے بڑے عالم ہے، اور نبی سے میں نے علم عطا کیا، علم حاصل، اور نبی سے میں نے علم حاصل کیا ہے، بتا تیرا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا آپ مجھ سے آپ کیا جواب دیں گے؟ جیسے ہی امام حسن نے یہ سنا تو امام حسن نے کہا کیا تیرے سوال سے پہلے میں بتا دوں کہ تو کیسے آیا اور تو کون ہے؟ جیسے اس نے جملہ سنا، ایک مرتبہ امام حسن نے کہا، جیسے امام حسن نے یہ جملہ کہا وہ حیران ہو گیا۔ ایک مرتبہ امام حسن نے کہا اگر تو چاہتا ہے تو سن میں بتاؤں تو کون ہے۔ تم لوگوں نے کسی گھر میں میٹنگ کی اور جلسہ کیا یہ سوچ کر کے کہ نبی کو قتل کر دیں گے، نبی کو قتل کر دیں گے، ان کو شہید کر دیں گے، اور نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے اور نبی کا کوئی انتقام لینے والا نہیں ہوتا ہے، اور یہ سوچ کر کے لوگوں نے تم کو منتخب کیا کہ نبی کی بارگاہ میں جانا اور نبی کو قتل کر دینا۔ اور دیکھو جیسے ہی تم گھر سے نکلے ہو، تم رات کے وقت نکلے ہو، ایسی رات تھی کہ وہاں پہ ایک مرتبہ تیز آندھی چلی، جیسی تیز آندھی چلی ایک مرتبہ وہ ستارہ جس کی ہدایت سے اور جس کی رہنمائی میں تم سفر کر رہے تھے وہ ستارہ بھی غائب ہو گیا، بادل چھا گئے، اب تم کو کوئی طریقہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ ایک مرتبہ تم یہاں تک آؤ، اور ایک مرتبہ اور تم پریشان ہو گئے تھے، تم حیرت میں آ گئے تھے، لیکن اس کے بعد بادل ہٹا اور تم کو راستہ ملا اور پھر اس طریقے تم یہاں تک آئے ہو۔ جیسے امام حسن کے اس جملے کو اس نے سنا تو ایک مرتبہ کہتا ہے کہ آپ تو میرے دل کی باتوں کو بھی جانتے ہیں، وَكَأَنَّهُ عِلْمُ الْغَيْبِ، گویا کہ یہ تو علم غیب تھا جو آپ نے بیان کر دیا۔ تو تاریخ کا جملہ، روایت کا جملہ ہے، ایک مرتبہ فقال العرابی، وہ عرابی کہنے لگا، وہ بدو کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں انی اشہد اللہ الہ الا اللہ الا اللہ، انی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ وان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے عبد اور اللہ کے رسول ہے۔ اور اس کے بعد جملہ ہے واسلم وحسن اسلامہ، اس کے بعد وہ اسلام لے آیا، وحسن اسلامہ، اور بہترین اسلام لے آیا۔ یہ جو عبارت ہے وحسن اسلامہ، بہترین اسلام لے آیا، یہ بہترین اسلام لانے کا مطلب کیا ہے؟ بہترین اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد کبھی بھی نبی کی نبوت میں شک نہیں کیا، یہ بہترین اسلام لانا ہوا۔ تو آپ نے دیکھا کہ ابھی امام حسن علیہ السلام نے صرف اس کے آنے کی خبر دی کہ تو کس طریقے سے آیا۔ امام حسن علیہ السلام نے اس کو صرف آنے کے بارے میں بتایا کہ تو کس طریقے سے آیا، تیرا پیغام کیا تھا، تیرا منصوبہ کیا تھا۔ ابھی اس کے سوالوں کے جوابات نہیں دیے تھے، ابھی برہان نبوت پہ نہیں دیا تھا، لیکن امام حسن علیہ السلام کے علم کو دیکھ کر کے اس نے، امام حسن علیہ السلام کے علم کو دیکھ کر کے اس نے اسلام قبول کر لیا، بہترین اسلام قبول کر دیا۔ یہ امام حسن علیہ السلام تھے، اور اسی سے ملتا جلتا واقعہ اور بالکل مشابہت کے ساتھ یہ واقعہ ایسے ملتا ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام کہیں جا رہے تھے کہ ایک مرتبہ ایک دشمن امام حسن کو دیکھتا ہے، امام حسن کو دیکھنے کے بعد امام حسن کو برا بھلا کہتا ہے اور ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو امام کی شایان شان نہیں تھے، لیکن امام نے جیسے ہی اس کو دیکھا، اس کے جملے کو سنا، امام نے صبر کیا اور کچھ نہیں بولے۔ اور ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام اس کے قریب آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کأنک اشتبہت بی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تجھ کو اشتباہ ہو گیا ہے، اگر تو سائل ہے، اگر تو فقیر ہے، محتاج ہے، تجھے کسی چیز کی ضرورت ہے تو کیا میں تجھ کو کچھ دے نہ دوں؟ اگر تو بھوکا ہے تجھے کھانا نہ کھلا دوں؟ اگر تو پیاسا ہے تجھے پانی نہ پلا دوں؟ اگر تیرے پاس لباس نہیں ہے تجھ کو لباس عطا کر دوں؟ اگر تیری کوئی حاجت ہے، ضرورت ہے تو تیری حاجت اور ضرورت کو، اگر تیری کوئی حاجت اور ضرورت ہے تو تیری حاجت اور ضرورت کو پورا نہ کر دوں؟ اگر تو یہاں پر غریب ہے، یعنی تو یہاں پر اجنبی ہے، تو یہاں پہ اجنبی، تجھے یہاں کوئی نہیں جانتا ہے، تو میرے گھر چل، میرا مہمان بن۔ جیسے ہی امام حسن کی اس لہجے کو، اخلاق
اخلاق دیکھیے، امام حسن کا کردار دیکھیے، نرم لہجہ دیکھیے۔ جیسے امام حسن کے اخلاق کو اس نے دیکھا، ایک مرتبہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے اور ایک جملہ کہتا ہے کہ میں آپ کو جانتا نہ تھا، لیکن حقیقت میں صرف سنا تھا کہ آپ امام ہیں، آپ امام حسن ہیں، لوگوں نے آپ کے بارے میں غلط بتایا تھا، لیکن آپ سے ملنے کے بعد لگ رہا ہے آپ بڑے کریم ہیں، آپ بڑے رؤوف ہیں، بڑے مہربان ہیں، بڑے سچے دل والے انسان ہیں۔ جیسے ہی امام حسن سے متاثر ہوا تو ایک مرتبہ جملہ کہتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں انکا خلیفۃ اللہ و خلیفۃ رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے خلیفہ ہیں اور رسول اللہ کے خلیفہ ہیں۔ ناظرین محترم، اب جو جملہ تاریخ کا ہے وہ تاریخ کا جملہ بڑا عجیب ہے۔ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے، اے فرزند رسول، جب تک میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا تو پوری مخلوق خدا میں سب سے ناپسندیدہ انسان آپ میری نظر میں تھے، لیکن آج میں گواہی دے کر کے اللہ کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں، جب میں نے آپ کو دیکھ لیا، آپ کے کردار کو دیکھ لیا، تو اس پوری مخلوق خدا میں میرے نزدیک سب سے محبوب ترین اگر انسان کوئی ہے تو آپ امام حسن علیہ السلام کی ذات مبارک ہے۔ اب عزیزان گرامی، یہ عزیزان محترم اور ناظرین محترم، یہ واقعہ میں نے کیوں پیش کیا؟ ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہم کوئی واقعہ پڑھیں، ہم کوئی واقعے کا مطالعہ کریں تو ہمیں کوئی نہ کوئی سبق لینا چاہیے واقعے سے۔ واقعہ ہمارے دلوں کو منور کرتا ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے۔ امام کے اس واقعے سے ہم کو کیا پتا چلا؟ امام کے اس واقعے سے ہم کو پتا چلا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی برے طریقے سے پیش آ رہا ہے، برے اخلاق سے پیش آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بھی برے اخلاق سے پیش آؤ۔ اگر وہ برے اخلاق سے پیش آ رہا ہے، تم اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اگر اچھے اخلاق سے پیش آؤ گے، نرم طریقے سے بات کرو گے، تو انسان کا دل جیسا بھی ہو ایک دن موم ہو جاتا ہے اور وہ تمہاری بات ماننے لگے گا۔ تو یہ امام حسن علیہ السلام کی ذات تھی کہ اس طریقے سے امام حسن علیہ السلام نے کردار پیش کیا۔ بس آخری واقعہ اور اس کے بعد چند دقیقے مصائب کے اور اپنے بیان کو مکمل کر دیتا ہوں۔ اگر آپ امام حسن علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، 3 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے اور 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت ہوئی ہے، یعنی ٹوٹل اور پوری زندگی 47 سال کی ہے، اور سن 40 ہجری میں خلافت امام حسن علیہ السلام کو ملی ہے اور 10 سال خلیفہ رہے ہیں۔ اور یہ سارا زمانہ جو ہے وہ ایسا زمانہ ہے کہ یزید کے باپ معاویہ کے ساتھ، اور معاویہ میرے مولا کے زمانے میں تھا، بہت سے ایسے مسائل تھے جو معاویہ نے امام حسن علیہ السلام سے پوچھے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ خلافت کو تم پیسوں اور زبردستی سے تو لے سکتے ہو، لیکن علم کے لیے ضروری ہے یا تو سیکھو، یا اگر امام بنے ہو، خلیفہ بنے ہو، تو خلیفہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان عالم دین ہو، دین کے بارے میں اس کو پتا ہو۔ عزیزان محترم، ناظرین محترم، تاریخ بتاتی ہے کہ حاکم روم نے 2 سوال پیش کیے اور 2 سوال بھیجے حاکم شام یعنی معاویہ کو، اور وہ سوال یہ تھا کہ حاکم شام ذرا یہ تو بتاؤ کہ زمین میں وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں پہ سورج کی روشنی صرف ایک مرتبہ پہنچی، اس کے بعد سورج کی روشنی وہاں نہیں پہنچی، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ زمین پہ وہ کون سی جگہ ہے جو بالکل سینٹر اور بیچ میں واقع ہے۔ جیسے ہی حاکم شام کو یہ 2 سوال ملے، اس کو اس سوال کا نہیں پتا تھا، اس سوال کے جواب کا نہیں پتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ میں اس سوال کو نہیں جانتا، اس سوال کے جواب کو نہیں جانتا ہوں، میں اس سوال کو امام حسن کو دوں گا۔ جب امام حسن علیہ السلام کے پاس یہ دونوں سوال آئے تو امام حسن علیہ السلام نے جو جواب دیا ہے وہ جواب یہ تھا کہ امام حسن علیہ السلام نے کہا، دیکھو وہ جگہ کہ جہاں پر صرف ایک مرتبہ سورج کی روشنی پڑی ہے، تو یہ دیکھو وہ جگہ ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل میں عصا مارا تھا اور راستہ بنا تھا، تو جب راستہ بنا تھا تو اس وقت سورج کی کرنیں اور شعاع اس جگہ پر پڑی تھی۔ اس کے بعد جب راستہ، اس کے بعد جب دونوں سمندر کی جو، اس کے بعد سمندر نے جب اپنے کو، اور اس کے بعد سمندر کا پانی جب مل گیا تھا تو اس کے بعد وہاں پر سورج کی روشنی نہیں پڑی۔ اور وہ دوسری جگہ اور وہ دوسرا سوال جس کا جواب تو چاہتا ہے، وہ جواب یہ ہے کہ دیکھو وہ جگہ جو پوری دنیا میں سب سے بیچ اور سینٹر میں واقع ہے وہ خانہ کعبہ ہے، کہ جو بالکل
دنیا کے بیچ میں واقع ہے، سینٹر میں واقع ہے، وہ خانہ کعبہ ہے۔ امام حسن نے اس کا جواب دیا، اور جب وہ جواب حاکم روم کے پاس پہنچا ہے تو اس نے کہا یہ جواب حاکم شام نہیں دے سکتا ہے، یقیناً کسی اور نے جواب دیا ہوگا۔ تو ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ تم کو پتا نہیں، اس طریقے کے جواب کوئی اور دیتا ہے، اس طریقے کا جواب حاکم شام نہیں دے سکتا، یقیناً یہ اس زمانے کے امام اور خلیفہ امام حسن علیہ السلام کے جواب ہوں گے۔ تو یہاں پہ رک کر کے میں واقعہ مکمل ہو گیا، لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ کیا سوال تھے؟ ایک پانی کے بارے میں سوال تھا اور دوسرا خانہ کعبہ کے بارے میں سوال تھا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں ناظرین محترم کہ وہ حاکم جو شام میں بیٹھا ہوا ہے، اس سے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جسے زمین کی خبر نہ ہو اس سے آسمان کی خبر کیا ہوگی، اور جسے بیت کے بارے میں نہ پتا ہو اسے اہل بیت کے بارے میں کیا پتا ہوگا۔ ناظرین محترم، یہ امام حسن علیہ السلام کی ذات تھی کہ جو ہر موقع پر نبی کے دین کی عظمت اور نبی کے دین کے وقار کو باقی رکھے تھی۔ ناظرین محترم، جس رسول نے امام حسن علیہ السلام کو اتنے ناز و نعم سے پالا اور دنیا والوں کو عظمت بتائی کہ میرے بچے امام حسن کی عظمت کیا ہے، وہ حاکم شام جو ہر وقت امام حسن کو ایذا اور اذیت دینے میں لگا ہوا تھا اور ہر وقت امام حسن کو پریشان کرتا تھا، کبھی جنگ کا منصوبہ کرتا تھا کہ جنگ کر لے، لیکن امام حسن نے مصلحت کے ذریعے سے اس کو صلح میں بدل دیا۔ اور حاکم شام کا ارادہ یہ تھا کہ کس طریقے سے شمع امامت کو بجھا دیا جائے۔ لہٰذا تاریخ بتاتی ہے کہ کسی بھی امام کو اتنی مرتبہ زہر نہیں دیا گیا ہے جتنا امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا ہے۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ امام حسن علیہ السلام کو 7 مرتبہ زہر دیا گیا ہے۔ کسی امام کو اتنی بار زہر نہیں دیا گیا جتنا امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا۔ امام حسن، اور ہر زہر کا کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے، ہر زہر نے کوئی نہ کوئی اثر کرنا شروع کر دیا۔ جب 6 مرتبہ امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا تو میرے امام حسن علیہ السلام نحیف ہوتے چلے گئے، لاغر ہوتے چلے گئے۔ عزادارو، جب مولا عباس علیہ السلام نے امام حسن کی یہ حالت دیکھی تو ایک مرتبہ کہتے آقا میں نے ہمیشہ آپ کی بات کو مانا، آقا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میں ایسا پہرا لگاؤں گا، آقا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں میں ایسا پہرا لگاؤں گا کہ کوئی دشمن بھی آپ تک نہ آ سکے، کیونکہ کبھی امام حسن کو کھانے میں زہر دیا گیا تھا، کبھی امام حسن کا جو عصا تھا اس کے نیچے لوہے کو رکھا گیا، اس میں زہر دیا گیا، اس طریقے زہر نے اثر کیا، اور کبھی کسی طریقے سے زہر دیا گیا۔ اب مولا عباس علیہ السلام نے کہا آقا میری درخواست یہ ہے کہ میں خاص پہرا لگاؤں گا تاکہ کوئی گھر تک نہ آ سکے اور آپ کو زہر نہ دے۔ لہٰذا جب حاکم شام کو پتا چلا کہ پہرا لگ چکا ہے تو ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام کی دوسری بیوی کہ جن کا نام جودہ ابن اشس تھا، امام حسن علیہ السلام کی دوسری بیوی کہ جن کا نام جودہ بنت اشس تھا، ایک مرتبہ حاکم شام معاویہ کو پتا چلا کہ امام حسن علیہ السلام کی بیوی مائل ہے حاکم شام کے مذہب کی طرف، تو ایک مرتبہ اس نے ایک ایسا زہر بھجوایا مدینے کہ جو زہر اس نے روم سے منگوایا تھا، اور جوتا بنت اشد سے کہا کہ یہ وہ زہر ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس زہر کو امام حسن کو کھلا دو کسی بھی طریقے سے تاکہ امام حسن اس دنیا سے چلے جائیں، اور اس کے بعد میں تمہاری شادی اپنے بیٹے یزید سے کر دوں گا۔ وہ لالچ میں آ گئی، اور اس نے وقت کے امام، ایک رؤوف الرحیم اور کریم امام جو اپنے دشمن کا بھی کبھی برا نہیں چاہتا، اس امام کو اس بیوی نے زہر دے دیا۔ اب پہرا کیسا تھا؟ امام حسن گھر کے اندر تشریف فرما ہے، آرام فرما رہے ہیں، امام کا بستر ہے، اور امام کے بستر کے ایک طرف امام حسین کا بستر اور ایک طرف جناب زینب سلام اللہ علیہا کا بستر۔ رات کا وقت تھا، جودہ بنت اشس
گھر کے اندر داخل ہوتی ہے۔ داخل ہونے کے بعد اب دو روایتیں ہیں، ایک پانی کی روایت بھی ہے اور ایک انگور کی روایت بھی ہے۔ میں پانی والی روایت پڑھتا ہوں۔ عزادارو، ایک مرتبہ جودہ بنت اشس نے اس پانی کے اندر اس سراہی رکھی ہوئی تھی، اس میں پانی تھا، پانی کے اندر تھوڑا سا قطرہ ڈال دیا۔ اب جو ایسا قطرہ، ایسا زہر تھا، اگر وہ دریا میں ڈال دیا جائے تو بہت دور تک دریا کی مچھلیاں مر جائے۔ وہ دریا کی مچھلیاں مر جائے تو ذرا سوچئے کہ جب جانوروں پہ اتنا اثر ہوتا ہے کہ دور تک دریا کی مچھلیاں مر جائیں گی تو انسانوں پہ کیا اثر ہوگا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ رات کا پہر تھا، جودہ بنت اشس نے پانی میں زہر ڈالا۔ اب جیسی پانی میں زہر ڈال کر کے باہر گئی ہے، ایک مرتبہ امام حسن کی آنکھ کھلی، پانی پینا چاہتے تھے، جیسی آہٹ محسوس کی جناب زینب نے، ایک مرتبہ آنکھ کھول کر کہتی ہیں بھیا میرے ہوتے ہوئے یہ آپ کیوں زحمت کریں گے؟ بہن سے کہیے بہن آپ کو پانی لا کر کے دے گی۔ امام حسن نے کہا نہیں بہن زینب، امام علم امامت سے جانتے تھے یہ وہ پانی ہے کہ جس کو پی کر کے مجھ کو شہادت عطا ہوگی۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ زینب کو زندگی بھر یہ قلق رہے کہ میں نے وہ پانی دیا تھا کہ جس پانی سے میرے بھیا کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ عزادارو، امام حسن نے وہ پانی لیا۔ پانی لینے کے بعد امام حسن نے وہ پانی کو دیکھنے کے بعد کچھ پڑھنا شروع کیا۔ اب عزادارو، یہ کوئی کھانا تو ہے نہیں، کوئی دعا پڑھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ وہ پانی کا پیالہ ہاتھ میں لے کر کے پڑھتے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، معبود میں تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں۔ یہ پڑھنے کے بعد امام حسن نے وہ پانی پیا۔ جیسے امام حسن نے وہ پانی پیا، زہر نے اثر کرنا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ عزادارو جگر کے ٹکڑے باہر آنے لگے۔ عزادارو، جناب زینب نے دیکھا، کہا بھیا یہ کیا ہو گیا؟ کہا میری زوجہ نے مجھ کو زہر دے دیا، ذرا تشت قریب لاؤ۔ جیسے ہی تشت قریب آیا، ارے جگر کے 72 ٹکڑے تشت میں گرنا شروع ہو گئے۔ عزادارو، ایک مرتبہ امام بستر پہ تڑپنے لگے۔ جیسے امام کو دیکھا، جناب زینب پریشان ہو گئی۔ ایک مرتبہ امام حسن کہتے بہن زینب، اے بہن زینب، میری زوجہ ام فروہ کو بلاؤ۔ عزادارو، ام فروہ کو بلایا۔ ام فروہ تنہا نہیں آئی ہیں، جناب قاسم کو بھی اپنے ساتھ لے کر کے آئی ہیں۔ عزادارو، ایک مرتبہ جناب قاسم 13 مہینے کے ہاتھوں پہ ہے۔ عزادارو، ایک مرتبہ امام حسن نے کہا ام فروہ، یہ تعویذ میں حسن کے بازو پہ باندھ رہا ہوں، جب بھی کربلا میں کوئی مشکل آئے گی میرے بھیا حسین پر، تم اس تعویذ کو کھولنا، اس میں اس مسئلے کا حل ہوگا۔ میں کہوں گا آقا بستر علالت پہ ہے، لیکن آپ کربلا کی کتنی، میرے مولا بستر علالت پر ہے، لیکن آپ کربلا کی کتنی فکر ہے۔ عزادارو، ایک مرتبہ امام حسن بلند آواز سے کہنے لگے السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا امہ، السلام علیک یا امیر المومنین۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا بھیا یہ کس کو سلام کر رہے ہو؟ ایک مرتبہ کہا بہن زینب، جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہے وہ آپ کی آنکھیں نہیں دیکھ رہی، آپ نے دیکھا نہیں، یہ میرے نانا میرے استقبال کے لیے آئے ہیں، یہ بابا میرے استقبال کے لیے آئے ہیں، یہ میری اماں میرے استقبال کے لیے آئی ہے، اور سب کہہ رہے ہیں اے حسن تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ عزادارو، امام حسن کی شہادت ہوئی، غسل و کفن دیا، گھر سے باہر جنازہ گیا، قبر نبی کے پاس دفنانا چاہتے تھے، لیکن کچھ لوگوں نے امام حسن کے جنازے کو دفن نہ ہونے دیا۔ عزادارو، 70 تیر چلے، تیر امام حسن کے جنازے پر لگا۔ امام حسن کے جنازے پر جیسے ہی تیر لگا، ایک مرتبہ باز سے تلوار کو کھینچا۔ امام حسین نے کہا اے بھیا عباس،
تلوار کو نہ کھینچنا۔ عباس کو منع کر دیا۔ عزادارو وہ جنازہ لے کر کے گھر میں آئے۔ زینب نے جیسے ہی ایک مرتبہ جنازہ دیکھا، کہا بھیا حسین یہ کس نے میرے بھیا کے جنازے پہ تیر کو مارا؟ امام حسین نے کہا اے بہن زینب سوال بعد میں کیجئے گا، آئیے پہلے میں جنازوں سے تیر تو نکال لے۔ عزادارو زینب روتی جاتی ہے اور تیر نکالتی جاتی ہے۔ عزادارو زینب نے امام حسن کے جنازے سے تیر نکال دیے، لیکن کربلا کے میدان میں جب 11 محرم کو قافلہ چلا، زینب ایک مرتبہ بھیا کے لاشے سے مخاطب ہو کے ایک جملہ کہتی تھی، اے بھیا اے بھیا مدینے میں حسن کے جنازے سے میں نے تیر نکال دیے، لیکن بھیا مجھے معاف کرنا میں تیرے جنازے سے تیر نہ نکال پائی، کیونکہ حسن کے جنازے سے جب تیر نکالے میرے ہاتھ بندھے ہوئے نہ تھے۔ اے بھیا کربلا میں میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میں تیرے بدن سے کیسے تیر نکالوں؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔